ایک غلام صحابی جس کا مالک اس پر سخت ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اس سخت ظلم میں بھی وہ صحابی صرف ایک ہی بات کیا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بچپن سے مکہ کے ایک آدمی کے غلام تھے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضرت بلال کے خاندان کا افریقہ پر راج تھا، جہاں حضرت بلال کے خاندان کی حکومت ایتھیوپیا سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت بلال کی ماں اس ایمپائر کی ایک پرنسس تھی۔ Bilal radiallahu ta'ala anhu's mother was an Abyssinian princess. لیکن اچانک ایک دن اسی خاندان کے ایک آدمی نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور یمن کو حبشہ سے توڑ دیا، اور اس آدمی کا نام تھا ابرہہ۔ جیسے ہی ابرہہ عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا، اس نے دیکھا کہ ہر سال پورے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اور اسی حج کی وجہ سے مکہ عرب کا ایک بہت ہی رچ اور امیر علاقہ بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کے ذہن میں ایک بہت ہی سٹوپڈ آئیڈیا آیا، اور اس نے اپنے کیپٹل یمن میں بھی ایک بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر ابرہہ کے چرچ کی طرف آئے۔ لیکن آف کورس عرب میں کوئی بھی ابرہہ کے اس چرچ کی طرف نہیں آیا، اور سب دوبارہ اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کو غصہ آیا، اور اس نے 60,000 کی فوج جمع کر کے کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اب ابرہہ کی اسی فوج میں بلال رضی اللہ عنہ کی ماں پرنسس حمامہ بھی تھی۔ ابرہہ نے اپنی پوری طاقت سے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، لیکن we all know وہ یہ جنگ ایک میریکل سے ہار گئے، جس کا ذکر قرآن میں بھی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب ابرہہ تو اس جنگ میں مر گیا، لیکن مکہ کے لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ماں کو اپنا قیدی بنا لیا، اور مکہ کے بازار میں حبشہ کی شہزادی کو ایک غلام کی طرح بیچ دیا گیا، اور انہیں خریدنے والا مکہ کا سب سے ظالم آدمی امیہ بن خلف تھا۔ اسی سال جس سال ابرہہ مارا گیا اور حضرت بلال کی ماں غلام بنی، مکہ میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ امیہ بن خلف نے اپنی غلام حمامہ کی شادی مکہ کے ایک اور غلام سے کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد مکہ میں بلال رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اب مکہ کا قانون یہ تھا کہ غلام تو غلام ہو گئی، لیکن غلاموں کے بچے بھی آٹومیٹکلی اپنے ماسٹرز کے ہمیشہ غلام رہیں گے، بلکہ یہ قانون آج سے 100 سال پہلے تک امریکہ کے وائٹ لوگوں نے اپنے بلیک غلاموں کے لیے بھی بنایا تھا۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بالکل ایک عام غلام کی طرح مکہ میں بڑے ہوئے، لیکن حضرت بلال اور باقی سارے غلاموں میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ باقی سارے غلاموں کے ماں باپ بھی غلام تھے، لیکن حضرت بلال کی ماں کسی زمانے میں ایک پرنسس رہ چکی تھی، اسی لیے حضرت بلال کی زندگی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی تربیت ایک غلام کی طرح نہیں بلکہ ایک شہزادے کی طرح کی تھی۔ جب حضرت بلال کی عمر 30 سال ہوئی، انہی کے شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے۔ لیکن یہ دیکھ کر مکہ کے سارے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے مکہ کے سردار ان پر جھوٹے الزام لگانے لگے۔ حضرت بلال کا ماسٹر امیہ بھی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا رہتا تھا، لیکن جب بھی وہ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتا تھا، وہ سب کچھ حضرت بلال چھپ کر سن لیتے تھے، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ تو جو بھی محمد کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر آخر کیوں مکہ کے سردار ان سے نفرت کر رہے ہیں؟ یہاں سے آہستہ آہستہ حضرت بلال کے دل میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھنے لگی. آہستہ آہستہ مکہ میں مسلمان بڑھنے لگے اور آخر اتنے بڑھ گئے کہ اب مکہ کے سردار اسے اور برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے اسلام کو اور پھیلنے سے روکنے کے لیے نئے مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے, اسپیشلی کمزور مسلمانوں پر. ایک دن حضرت بلال کا ماسٹر امیہ بن خلف مکہ میں کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحث کر رہا تھا. اسمعک جیدا. تو اچانک سامنے سے اس سردار نے امیہ سے کہا کہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہو, لیکن خود تمہارا فیورٹ غلام بلال محمد کے ساتھ مل چکا ہے. اتجرئ علی سؤالی. جس پر مکہ کے سارے سردار امیہ پر ہنسنے لگے. یہ سن کر امیہ کو بہت غصہ آیا, کیونکہ بلال اس کا سب سے بیسٹ غلام تھا اور وہ بلال پر اتنا ٹرسٹ کرتا تھا کہ اس نے بلال کو اس کمرے کی چابی بھی دی تھی جس میں اس نے اپنے خداؤں کے بت رکھے ہوئے تھے. اور اب اسی بلال نے امیہ کا سارا ٹرسٹ توڑ دیا تھا. تو جب مکہ کے بیچ میں سارے سردار امیہ پر ہنس رہے تھے, یہ دیکھ کر امیہ غصے سے پاگل ہو گیا. بلال. اگلے ہی دن اس نے بلال کو پکڑ کر اسے ٹارچر کرنا شروع کیا. اس نے حضرت بلال کو کوڑے مارے اور جب کوڑوں سے اس کا دل نہیں بھرا, اس نے حضرت بلال کو سٹیل کا آرمر پہنا کر انہیں سارا دن دھوپ میں پھینک دیا. مطلب سعودی کے ڈیزرٹ کی سخت دھوپ, جہاں آج بھی 50 ڈگری سے زیادہ گرمی ہوتی ہے. یہ سٹیل کا آرمر اس سخت دھوپ سے گرم ہو کر حضرت بلال کے سکن کو جلا دیتا تھا. اور جب ان سزاؤں سے امیہ بور ہو جاتا تھا تو وہ حضرت بلال کو مکہ کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا اور وہ لڑکے حضرت بلال کے ہاتھ اور پیر باندھ کر مکہ کے گلیوں میں گھسیٹتے تھے. لیکن امیہ کا دل اس سب سے بھی نہیں بھرا. اس نے حضرت بلال کو سخت دھوپ میں ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا اور حضرت بلال سے کہا, کہو کہ میرا خدا لات اور عزا ہے. لیکن حضرت بلال پھر بھی صرف ایک ہی بات کہتے جا رہے تھے, احد. جس سے امیہ کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے حضرت بلال کے اوپر ایک دوسرا بڑا پتھر رکھا اور بلال سے پھر کہا, کہو کہ میرا خدا لات اور عزا ہے. لیکن حضرت بلال نے نہیں کہا اور امیہ نے ان پر تیسرا بڑا پتھر بھی رکھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے. اب جب حضرت بلال پر یہ سب ظلم ہو رہا تھا, ایک دن اچانک ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت بلال کے ماسٹر امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بلال پر تھوڑا تو رحم کرو, کب تک اس پر اسی طرح ظلم کرتے رہو گے. تو امیہ نے غصے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی اس بلال پر رحم آ رہا ہے تو پھر تم اسے مجھ سے خرید کیوں نہیں لیتے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھا اور کہا, بولو کیا قیمت چاہیے تمہیں بلال کی. اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مکہ میں بہت بڑا بزنس تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ یہ امیہ جو بھی قیمت بولے میں اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ سن کر امیہ نے کہا, اچھا تو ایسی بات ہے. امیہ نے جان بوجھ کر بلال کی قیمت باقی غلاموں سے بہت اوپر لگائی تاکہ یہ قیمت سن کر ابو بکر پیچھے ہٹ جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال کو امیہ کی منہ مانگی قیمت پر خرید لیا. جیسے ہی حضرت ابو بکر نے امیہ کو سارے پیسے دے دی, امیہ نے ہنس کر ان سے کہا کہ اس بلال کے لیے اگر تم مجھے بہت کم پیسے بھی دے دیتے تو میں اسے بیچ دیتا. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ اگر بلال کے لیے تم مجھ سے 100 دینار بھی مانگتے تو میں بغیر سوچے تمہیں دے دیتا. اور حضرت بلال کو خریدتے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا. حضرت بلال پیدا ہونے سے اب تک مکہ میں ایک غلام تھے, لیکن اب آزاد ہونے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ پہلی بار ایک آزاد انسان کی طرح مسلمانوں کی میٹنگز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے لگے. حضرت بلال اور باقی غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بالکل عام لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ان غلاموں کو اتنی عزت ملتے دیکھ کر مکہ کے سردار اندر سے جل رہے تھے. یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب ہم آپ سے تبھی ملیں گے جب آپ ان کالے اور کمتر غلاموں کو
अपने आप से दूर रखेंगे। लेकिन मक्का वालों की इसी रेसिज्म और गुरूर को तोड़ने के लिए कुरान की सूरह कहफ की आयत नाजिल हुई। ए मोहम्मद, अपने आप को इन्हीं लोगों के साथ रखना जो हर वक्त सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। खबरदार, तेरी निगाहें इनसे ना हटने पाए, और देख उसका कहना ना मानना जिसका दिल हमने अपनी याद से रोक दिया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का के सरदारों से ज्यादा इन कमजोर मुसलमानों को इज्जत दिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों का जुल्म और भी बढ़ता गया, और अब वो सिर्फ कमजोर मुसलमानों पर नहीं बल्कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मारने की प्लानिंग करने लगे। तो अब मक्का में रहना और इम्पॉसिबल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे, और हजरत बिलाल भी मक्का को छोड़कर मदीना पहुंचे। जैसे ही मुसलमान मदीना पहुंचे, मुसलमानों ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मदीना में मस्जिद नबवी बनाई। जैसे ही मस्जिद कंप्लीट हुई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था कि अब मदीना के इन नए मुसलमानों को हर दिन 5 वक्त की नमाज के लिए कैसे बुलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों ने कहा हम यहाँ एक आग जलाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम क्रिश्चियंस की तरह बेल बजाकर लोगों को बुलाते हैं। और जब मुसलमान इन्हीं डिस्कशंस में थे, अचानक उनके पास एक सहाबी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख्वाब बताया कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा जिसमें एक शख्स घंटी बजाकर लोगों को बुला रहा था। मैं ख्वाब में इस शख्स के पास गया और मैंने उसे कहा ये घंटी मुझे बेच दो। उसने मुझसे पूछा तुम इस घंटी का क्या करोगे? तो मैंने उस आदमी से कहा कि मैं ये घंटी बजाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने मुझे कहा नहीं, क्या मैं तुम्हें इससे भी अच्छा तरीका ना बताऊं? और फिर उस आदमी ने मुझे ये वर्ड सिखाए। इस आदमी का ख्वाब सुनकर साथ बैठे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा कि मैंने भी सेम ख्वाब देखा है। अब ये तो जाहिर था कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से था, लेकिन अब क्वेश्चन ये था, इन सारे सहाबा में कौन इस्लाम की पहली अजान देगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ और बिलाल को अपने ख्वाब के अल्फाज सिखाओ, क्योंकि बिलाल की आवाज बहुत ऊंची और खूबसूरत भी है। जिसके बाद हजरत बिलाल मस्जिद नबवी में खड़े हुए और इस्लाम की पहली अजान दी। आज पूरी दुनिया में ऐसा एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि जब कहीं ना कहीं अजान दी जा रही हो। मदीना हिजरत करने के बाद मक्का से आने वाले सहाबा मदीना के लोगों को एक एक जुल्म के बारे में बताते थे जो मक्का के लोगों ने इन मुसलमानों पर किए थे, जिससे मदीना के अंसार का गुस्सा मक्का वालों के लिए बढ़ता जाता था। स्पेशली बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की स्टोरी सुनकर मदीना के जवान उमैया बिन खल्फ से नफरत करने लगे थे, और आखिर कुछ ही अरसे बाद उन्हें उमैया से बदला लेने का मौका मिला। जंगे बदर, जिसमें 313 मुसलमानों की 1000 काफिरों से जंग थी, और मुसलमान अपने से 3 गुना बड़ी फौज थी। ये जंग जीत गए। जैसे ही जंग खत्म हुई, हजरत बिलाल का पुराना मास्टर उमैया बिन खल्फ भी कैदियों में पकड़ा गया। जैसे ही हजरत बिलाल ने उमैया को देखा, उन्होंने अपने मदीना के भाइयों से कहा कि वो रहा उमैया, ये वही है जो मक्का में मुझ पर जुल्म किया करता था। आज या ये जिंदा रहेगा या मैं। और ये सारे सहाबा उमैया के पीछे भागने लगे, और उमैया भी इन्हें देखकर फुल स्पीड भागने लगे। अब यहाँ उमैया के बारे में कहा जाता है कि वो जालिम होने के साथ साथ बहुत मोटा भी था। इसीलिए थोड़ी देर में हजरत बिलाल और उनके दोस्तों ने उमैया को घेर लिया। लेकिन यहाँ एक और सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि उमैया हमारा कैदी है, इसे मत मारो। लेकिन हजरत बिलाल और उनके मदीना के भाइयों का उमैया पर इतना गुस्सा था कि उन्होंने उमैया को मार डाला। इस तरह हजरत बिलाल ने उमैया के सारे जुल्मों का बदला लिया, और इसके बाद हर जंग में, ओहद, खंदक, खैबर जैसी जंगों में भी हमेशा हजरत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी बनाया। जो भी बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता था, वो पहले आकर हजरत बिलाल से पूछा करता था
और हजरत बिलाल उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाते थे। आखिर मदीना में 8 साल रहने के बाद वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, फतह मक्का। ये वही थोड़े से मुसलमान थे जो इससे 8 साल पहले मक्का को छोड़कर खाली हाथ मदीना गए थे, लेकिन अब सिर्फ 8 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 की फौज के साथ मक्का में दाखिल हुए। जैसे ही मक्का फतह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जाओ और मक्का में पहली अजान दो। हजरत बिलाल सीधा काबा की छत पर चढ़े और छत पर खड़े होकर अपनी खूबसूरत आवाज में आजान देने लगे। मक्का के सारे सरदार हैरान होकर बिलाल की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अब भी उनमें से कुछ लोग एक ब्लैक गुलाम की इतनी इज्जत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए हजरत बिलाल को ऐसे देखकर अबू जहल के भाई ने कहा के अलावा और कोई नहीं मिला, और मक्का के एक और आदमी ने कहा कि शुक्र है आज मेरा बाप मर गया, वरना इस गुलाम बिलाल को इतनी इज्जत मिलते देखकर उसने अभी मर जाना था। हजरत बिलाल की अजान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मक्का के सारे लोगों को माफ कर दिया जाए और किसी से भी किसी किस्म का बदला नहीं लिया जाएगा। इस ऐलान के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार अपने दोस्तों के साथ मक्का में खड़े थे कि अचानक सामने से मक्का के पुराने सरदार अबू सुफियान गुजरे। तो हजरत बिलाल ने अबू सुफियान से कहा कि अबू सुफियान, तुम बहुत खुशकिस्मत आदमी हो कि अल्लाह की तलवार तुम्हारे गर्दन तक नहीं पहुंची। ये सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत बिलाल को ऐसी बातें करने से रोक दिया, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला, उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि अगर तुम्हारी इस बात से तुमने बिलाल को नाराज कर लिया है तो ये जान लो कि तुमने अल्लाह को भी नाराज कर लिया है। ये सुनते ही हजरत अबू बकर सीधा बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनसे अपनी की हुई बातों पर माफी मांगी। इसके अलावा एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैंने बिलाल के कदमों की आवाज जन्नत में भी सुनी है, और पूरी दुनिया से रेसिज्म हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में कहा कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई बर्तरी नहीं। जिसके कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी बीमारी बढ़ती गई। हजरत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हजरत बिलाल कहा करते थे कि काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकलीफ देखने से पहले मर जाता। और उसके कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाने से पहले जब मदीना में नमाज का वक्त हुआ तो एज यूजुअल हजरत बिलाल अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए अजान देने खड़े हुए, लेकिन जैसे ही वो अजान देते हुए मोहम्मद के नाम तक पहुंचे, हजरत बिलाल रोने लगे और साथ ही पूरा मदीना रोने लगा। और इस दिन के बाद हजरत बिलाल ने इरादा किया कि वो आज के बाद कभी भी अजान नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने, लेकिन हजरत बिलाल उनके दौर में जब भी मदीना में कहीं भी जाते थे उन्हें हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी। तो वो एक दिन खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनसे कहा, मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे। लेकिन खलीफा अबू बकर ने कहा कि नहीं, तुम यहाँ मदीना में ही रहोगे। ये सुनकर हजरत बिलाल ने उनसे पूछा कि क्या आपने मुझे गुलामी से आजाद अपने लिए किया था या अल्लाह के लिए? अगर अपने लिए आपने मुझे आजाद किया था तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपने मुझे अल्लाह के लिए आजाद किया था तो मुझे मदीना से जाने से ना रोके। जिस पर खलीफा अबू बकर ने उन्हें जाने की इजाजत दी और हजरत बिलाल मदीना छोड़कर शाम की तरफ चले गए। हजरत अबू बकर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बने, जिन्होंने इस खिलाफत के साइज को डबल और ट्रिपल से भी ज्यादा कर दिया। यहाँ तक कि यरमुक और कादसिया जैसी जंगें जीतने के बाद मुसलमानों ने पहली बार पैगंबरों के शहर जेरूसलम को फतह किया। और जेरूसलम फतह करने के फौरन बाद मुसलमानों ने सबसे पहले वहां एक मस्जिद बनाई, मस्जिद अक्सा। जैसे ये मस्जिद कंप्लीट हुई, हजरत उमर ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि बिल्कुल मदीना और मक्का की तरह जेरूसलम की पहली अजान भी आप ही दें।
حضرت بلال نے اس سے پہلے اذان دینا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب خلیفہ عمر کی ریکویسٹ پر حضرت بلال دوبارہ کھڑے ہوئے اور جیروسلم کی پہلی اذان دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح اسلام کی 3 ہولی سٹیز میں مکہ، مدینہ، جیروسلم، سب کی پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی، جہاں آج تک ہر دن اسی طرح اذان دی جاتی ہے۔ خلیفہ عمر بلال رضی اللہ عنہ کی اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ ایک بار ابو سفیان رضی اللہ عنہ مکہ کے پرانے سرداروں کے ساتھ خلیفہ عمر سے ملنے آئے، اور اسی وقت حضرت بلال بھی کچھ پرانے غلاموں کے ساتھ خلیفہ عمر سے ملنے آئے، تو حضرت عمر نے اپنا سیکرٹری بھیجا، حضرت بلال اور ان کے دوستوں کو اندر آنے کی اجازت دی، اور ابو سفیان اور ان کے سرداروں کو کہا کہ آپ انتظار کریں، خلیفہ بزی ہے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ عمر ان پرانے غلاموں کو ہم سرداروں سے زیادہ عزت دے رہا ہے، لیکن وہاں بیٹھے ایک شخص نے ابو سفیان سے کہا کہ اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام ان غلاموں کے لیے بھی آیا تھا اور تم سرداروں کے لیے بھی، لیکن یہ اسلام قبول کر کے آج تم سے آگے نکل گئے اور تم سب پیچھے رہ گئے۔ حضرت عمر بلال رضی اللہ عنہ پر اتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت بلال کو خلافت کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ممبر بنایا تھا، اور حضرت بلال سارے جنرلز کی خبریں خلیفہ عمر تک پہنچاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر نے اپنے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، حضرت عمر کے اس آرڈر کو خالد بن ولید تک حضرت بلال نے پہنچایا تھا۔ مطلب حضرت بلال اپنی زندگی میں مکہ کے ایک عام غلام سے اب دنیا کی سب سے بڑی خلافت کے سب سے بڑے آفیسرز میں سے ایک تھے، بلکہ وہ بلال جسے ایک زمانے میں مکہ میں کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، اب ان کی شادی دنیا کے سب سے امیر آدمی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن سے ہوئی تھی، جس کے بعد آخر حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان کا دن آیا۔ جب حضرت بلال شام میں رہ رہے تھے، ایک رات انہوں نے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور حضرت بلال سے کہا کہ بلال تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اب ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ جیسے ہی حضرت بلال نیند سے اٹھے وہ رونے لگے اور سیدھا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حضرت بلال مدینہ پہنچے، ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حسن اور حسین پر پڑی۔ حضرت بلال نے ان دونوں کو گلے لگایا۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال سے ریکویسٹ کی کہ اب آپ مدینہ آ ہی گئے ہیں تو ایک بار پلیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد دلانے کے لیے اذان دیں۔ اب حضرت بلال اذان دینا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کی فرمائش نہیں ٹھکرا سکتے تھے، اور حضرت حسن تو دکھتے بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ تو حضرت بلال کئی سالوں کے بعد آگے بڑھے اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر زور سے اذان دینے لگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت بلال کی آواز مدینہ کی گلیوں میں پھیلی، لوگ ان کی آواز سن کر حیران رہ گئے۔ مدینہ کے بازار میں سب اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف بھاگنے لگے، اور حضرت بلال کی آواز سن کر سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سارے صحابہ کی یاد آ رہی تھی جو اب دنیا سے چلے گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی ایک بار پھر حضرت بلال اذان میں محمد کے نام تک پہنچے، محمد، حضرت بلال کی آواز بالکل رک گئی اور وہ رونے لگے، اور ان کے ساتھ پورا مدینہ بھی زور زور سے رونے لگا۔ حضرت بلال نے دوبارہ کوشش کی، لیکن پھر محمد کے نام تک پہنچ گئے، ان کی آواز رک گئی اور وہ دوبارہ رونے لگے۔ یہ تھی حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان، جس کے بعد وہ واپس شام گئے اور وہیں پر فوت ہو گئے، جہاں آج تک ان کی قبر ہے، اور کہا جاتا ہے حضرت بلال کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ لیکن حضرت بلال کے وفات کے بعد بھی پوری دنیا کے مسلمان انہیں یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ افریقہ میں حضرت بلال اتنا فیمس ہو چکے تھے کہ آنے والے افریقہ کے ہر مسلمان بادشاہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح وہ اپنا تعلق حضرت بلال کے ساتھ جوڑے۔ آج پوری دنیا جس آدمی کو انسانوں کی تاریخ کا سب سے امیر آدمی سمجھتی ہے وہ ہے مانسا موسیٰ۔
کی دولت آج $500 بلین बनती ہے، ایون ایلون مسک سے بھی زیادہ۔ generally describing what وہ مانسا موسیٰ بھی اپنے آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اولاد کہتا تھا۔ اب یہ سچ ہے کہ نہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ وہ بلال جو ایک زمانے میں مکہ کا عام غلام تھا، آگے جا کر دنیا کا سب سے امیر آدمی، اسی بلال کی اولاد ہونے پر فخر کرتا تھا۔ Subscribe.